اللہ 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 لا الہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی باطنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور انسان کی ظاہر کی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنانے کے لیے حضرات انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انبیاء کو 4 کتابیں عطا فرمائی: تورات، زبور، انجیل، قرآن عظیم الشان۔ انبیاء کے آخر میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ کو دین سکھایا، دین کی اشاعت کے لیے اور دنیا کے اندر دین کے استحکام کے لیے اللہ رب العزت نے 4 خلافتیں عطا فرمائی، جنہیں ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت کو 4 فقہ عطا فرمائی۔ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنبلی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے قرون اولیٰ کے اندر 18 سے زائد فقہائے کرام ایسے تھے کہ لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے، ان کی فقہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت صرف 4 کو عطا فرمائی۔ یہ جو 4 کا ہندسہ ہے اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں، اعمال کو دیکھیں، تو ہمیں 4 کا ہندسہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے لفظ پہ غور کریں، 4 حروف ملیں گے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام کے اندر 4 حروف ملتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر 4 حروف ہیں۔ رکوع کے اندر 4 حروف ہیں، سجدہ کے اندر 4 حروف ہیں، اسی طرح قیام کے اندر 4 حروف ہیں، کعبہ کے اندر 4 حروف ہیں، اللہ کے اندر 4 حروف ہیں، محمد کے اندر 4 حروف ہیں، رسول کے اندر 4 حروف ہیں، کتاب کے اندر قرآن کے اندر 4 حروف ہیں۔ اگر گھر کے اندر دیکھیں تو والد کے لفظ کے اندر 4 حروف ہیں، بیٹا بیٹی کے اندر، دادا دادی کے اندر 4 حروف ہیں۔ تو یہ 4 کا ہندسہ اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے۔ اللہ نے کتابیں 4 عطا فرمائی، خلافتیں 4 عطا فرمائی، فقہ 4 عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے روحانیت کے سلسلے کے اندر ہمیں 4 سلسلے عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بہت سارے سلاسل تھے، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، سلسلہ مداریہ، سلسلہ قلندریہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام سلاسل کے اندر صرف 4 کو قبولیت عطا فرمائی: سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ اب کسی بندے کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب روحانیت کے سلسلے بہت زیادہ تھے تو پھر یہ 4 کیوں مشہور ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی بندے کے 10 بیٹے ہوں، ان میں سے ایک فوت ہو جائے، پھر دوسرا دنیا سے چلا جائے، تیسرے کا بھی انتقال ہو جائے، حتیٰ کہ ان 10 میں سے صرف 4 بیٹے باقی بچ جائیں، تو والد کے مرنے کے بعد جو وراثت ہوگی وہ وراثت 10 کے اندر تقسیم نہیں ہوگی بلکہ 4 کے اندر تقسیم ہوگی۔
سلاسل تو بہت سارے تھے لیکن ان کے مرنے کے ساتھ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے ان 4 کو پھر دنیا کے اندر قبولیت عطا فرما دی۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جی ایسا کیوں ہو گیا، تو اس بندے کو ہم جواب دیں گے جیسے اللہ کی مرضی۔ اللہ نے جس کو چاہنا تھا قبولیت عطا فرما دی، اور جسے قبولیت نہیں ملنی تھی اسے قبولیت عطا نہیں فرمائی۔ جو حضرات کسی بھی سلسلے کے اندر داخل ہیں، چاہے نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، ان کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اگر وہ اس آیت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے تو انشاءاللہ اس آیت کی وجہ سے ان کے سینے کے اندر ٹھنڈک پڑے گی اور ان کی زندگی کے اندر امید کی کرن پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے ایمان والوں کے ساتھ ان کی اولاد جو ایمان میں اتباع کرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور ان کی اولادوں کو قیامت کے دن ماں باپ کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ جو سورۃ الطور کے اندر ہے، جہاں نسبی تعلق رکھنے والوں کے لیے ہے، وہاں یہ آیت مبارکہ روحانی تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم سچی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے سینے کو کینے سے صاف کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کے اندر یاد الہی پیدا کرنے کے لیے تقوی طہارت کی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کریں گے اور اپنے مشائخ کے اکابرین کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے، یہ بات میری نہیں، میرے کسی استاد اور پیر کی بات نہیں، بلکہ یہ میرے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر اسے دل کے اندر جگہ دیں گے، دل کی تختی کے اوپر نقش کریں گے، دماغ کی میموری کے اندر محفوظ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا تعلق اپنے اکابرین کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور ہم کسی بھی قدم کے اوپر اپنے مشائخ کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے، پیچھے ان کی جو اولادیں ہیں وہ ان کے نقش قدم پہ چلتی ہیں، اگر وہ نقش قدم پہ چلتی ہیں، ان سے دنیا کے اندر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رحمت کے ساتھ ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ غلطیوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اکابرین کے قدموں کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کتنا عجیب وقت ہوگا جب قیامت کے دن محشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، آپ کے قدموں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں گے، آپ کے قدموں کے اندر حضرات صحابہ کرام، مشائخ نقشبند، مشائخ چشتیہ، مشائخ قادریہ، مشائخ سہروردیہ یہ موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہم نے اکابرین کے ساتھ جو تعلق بنایا تھا، اس تعلق کی وجہ سے، نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت وہاں بیٹھنا نصیب فرما دیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر جا اور جلد رحمت حق بلا کے لا۔ جب ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوگا، اس وقت ہماری روح، ہماری زندگی یہ کہے گی، اللہ اب تو رحمت نازل فرما دے، تیرے محبوب کے قدموں کے اندر بیٹھنا نصیب ہو گیا۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر اپنے شیخ کے ساتھ سچی محبت رکھے گا، عشق کا مظاہرہ کرے گا، وہ عشق جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس مرید کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے روحانیت کے اعلیٰ مدارج عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سلاسل کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔